تھا تاکہ دیکھیں کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور اسے قبول کرنا بہت ہی بھاری گزر رہا تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا سابقہ ایمان اور عمل ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت ہی شفقت اور رحمت والا ہے۔ تو لہذا پہلی بات تو اس میں یہ بتا دی گئی کہ تم ایک معتدل اور بہترین امت ہو، اعتدال، امت وسط۔ تو اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں، کوئی غلو نہیں، کوئی حد سے بڑھنا نہیں، اعتدال والی امت ہے۔ دوسری بات کہ ان کو گواہ بنایا گیا، تمام امتوں پر گواہ بنایا گیا۔ تو یہ امت میں گواہی اسی طرح ہے کہ جیسے کہ جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا؟ تو کہیں گے کہ ہاں۔ ان کی امت سے پوچھا جائے گا، انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ صاحب جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو تمہارا گواہ کون ہے، کون گواہی دے گا تمہارے حق میں؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی۔ پھر مسلمان گواہی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہ ہے اصل مفہوم کہ مسلمان قرآن کی نسبت سے، قرآن کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس طرح اس قوم کو، اس امت کو گواہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے لیے کہ یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ تو اس طرح یہ گواہی کا معاملہ ہوگا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ قبلہ جو ہم نے مقرر کیا ہے، آپ پہلے سے متوجہ ہوتے تھے اس کی طرف، اب ہم نے بدل دیا۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی، آزمائش تھی کہ یہ دیکھنا تھا کہ کون ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جب مقرر کر دی ہے تو اس کے مطابق ہی عمل ہونا ہے۔ اب اس کی خلاف ورزی کرنا، وہ شخص اللہ کو نہ مانتا ہے نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ تو لہذا یہی فرمایا گیا کہ یہ جو اللہ نے کیا ہے یہ ان کے لیے بہت بھاری ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی وہ فوراً قبول کر لیا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہودی پریشان ہوتے رہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ایمان سے مراد کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو یہ پریشانی ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی اور پھر انتقال کر گئے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازیں تو اس طرف تھیں۔ تو اس کا جواب یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو، یعنی ان کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں تھا، ان کا اس کا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا ان کی نیت کے مطابق، اس لیے کہ انہوں نے نیت یہی تھی کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، فرق صرف قبلے کا تھا۔
کہ قبلہ وہ بیت المقدس تھا، اب خانہ کعبہ ہو گیا، یہ فرق ہے، ورنہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ یہ عمل ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرما دیا گیا کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو یہی تلاش تھی، یہی آپ کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں، اور لیکن اللہ کا حکم یہی تھا کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف پڑھنی ہے تو لازمی ویسے ہی کرنا ہے، تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو فرمائیں کہ اب آپ اپنا رخ آپ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے، اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور جو اہل کتاب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اب تم پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہو تم نے خانہ کعبہ کے رخ کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے اور اپنی عبادات کرنی ہے، تمہارا رخ ادھر ہونا چاہیے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسجد میں ہے، مکہ میں ہے، مسجد حرام میں ہے، تو وہ خانہ کعبہ کے جو اصل بلڈنگ ہے، خانہ کعبہ جو وہ جس کو ہم کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور ہم جو دور بیٹھے ہیں ہم مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ مسجد الحرام ظاہر ہے خانہ کعبہ کے مقابلے میں زیادہ بڑی چیز ہے، تو پوری دنیا سے لوگ جو توجہ کر رہے ہیں اس طرف متوجہ ہیں، تو وہ اپنے رخ ادھر کر لیں گے اور اپنی نماز ان کی بھی ہو جائے گی۔ تو ہمارا رخ اگر مسجد الحرام کی کسی طرف بھی ہو جاتا ہے
یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی. اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں پیش کرتے ہیں، ہر طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں، سب کچھ لے آئیں، لیکن وہ نہیں مانیں گے، وہ صاف کریں گے ہم نہیں مانتے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو یہودی بیت المقدس کو مانتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ مطلع آفتاب کو مانتے ہیں، مشرق کو، یعنی کہ جدھر سے سورج نکلتا ہے. وہ گنبد صخرہ کی طرف نہیں ہوتا. گنبد صخرہ جو قبہ صخرہ ہے وہ ہے اصل، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہ بھی بدل گیا، وہ لوگ بھی اب وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں قبہ صخرہ میں یا مسجد اقصیٰ میں، تو وہاں سے رخ کرتے ہیں وہ مکہ مکرمہ کا. تو لہذا پھر اب نہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کے قبلے کو مانیں، نہ وہ ہمارے قبلے کو مانتے ہیں، اور نہ وہ لوگ ایک دوسرے کو قبلہ کو ماننے والے ہیں. اگر آپ نے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اسی لیے فرما دیا کہ اب یہ معاملہ الگ ہو گیا، ان کا معاملہ الگ اور ان کا معاملہ الگ. اب اس میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اب ان کی بات کو مانا جائے یا ان کے اس میں چلا جائے، بلکہ اب جو کچھ اللہ نے کر دیا ہے اسی کو مانا جائے گا اور اسی کے مطابق چلا جائے گا. تو یہ ہے اصل چیز جو ہمیں بتا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب ہم نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کی خواہشات پہ نہیں، ان یہودیوں کی خواہشات پہ نہیں چلنا ہے. فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان کی جماعت حق کو جانتے ہوئے چھپاتی ہے. تو یہ یہودیوں کا معاملہ کہ یہودی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اپنی سگی اولاد کو، کون ہے وہ شخص جو اپنی سگی اولاد کو نہ پہچانے؟ یہ تو ایک خون کا معاملہ ہے کہ اگر وہ اولاد اس سے بچھڑ جائے یا وہ باپ دور چلا جائے، چاہے وہ 20 سال کے بعد آئے، لیکن یہ خون ہے، وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ میرا باپ ہے. اولاد جو ہے اپنے باپ کو پہچان لے گی، باپ اپنے بچوں کو پہچان لے گا. اسی لیے فرمایا کہ جیسے سگی اولاد کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہٹ دھرمی. اسی لیے فرمایا کہ ان کی ایک جماعت حق کو جانتے ہوئے چھپاتی ہے، نہیں بیان کرتے، حالانکہ تورات میں انجیل میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ چھپانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم نے بتا دیا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو
آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بن جائیے۔ اور فرمایا کہ ہر صاحب مذہب کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ظاہر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز مقرر کی ہے، ہر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تم نے یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی جگہ پہ کر دے گا۔ اور پھر دوبارہ پھر فرمایا کہ آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیں نماز میں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر نماز جب پڑھیں گے مدینہ میں تو اپنا رخ اب مسجد الحرام کی طرف کریں گے، اور جہاں پر بھی ہوں، جہاں سے بھی جائیں سب وہیں سے آپ کو کرنا ہے۔ اور اے لوگو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں بھی نکل کر جائیے وہاں سے نماز میں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کیجیے۔ اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی رہو نماز میں اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ اور اب جو مخالفت کرے گا ان کے لیے فرما دیا کہ سوائے ظالموں کی، وہ ہیں ظالم جو مخالفت کریں گے۔ تو لہذا تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ پھر ساری دنیا جو ہے وہ ہیچ ہو جائے گی، ساری دنیا حقیر ہو جائے گی اگر اللہ کا خوف موجود ہو۔ تو وہی فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر رہا ہوں۔ تو یہی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ان کو باقاعدہ اس کے اوپر اب مقرر کر دیا کہ وہ جو بنی اسرائیل کے پاس نعمت تھی وہ اب مسلمانوں کو دے دی، وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دی، اور تاکہ تم صحیح راستے پر عمل کرو۔ جیسا کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پہ وہی اس کا اشارہ جیسے ہم پچھلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ان میں ایک نبی بھیج، ایک رسول بھیج جو یہ کام کرے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے پھر جیسے کہ ہم نے وہ کیا، اس طرح ہی ہم نے یہ رسول تم میں بھیجا ہے تاکہ وہ پہلا کام آیات پڑھ کر سنا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات بھی نازل ہوتی تھی آپ تلاوت کرتے تھے اور سناتے تھے، صحابہ کرام سنتے تھے، اور اس کو بھی جس نے لکھنا ہوتا تھا، جو کاتبان وحی تھے، ان کو بلایا جاتا، وہ لکھ لیتے اور وہ وہی نوٹ ہو جاتا۔ دوسری بات فرمائی کہ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تو پاکیزگی وہ اسی لیے کہ جاہلیت کی چیزیں موجود تھیں ان میں، جاہلیت کی رسمیں ہیں، جاہلیت کی خرافات ہیں، بدعات ہیں، غلط باتیں ہیں، جو ان کے ماحول کے ذریعے سے ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ ہم جو ہمارا اتنے برسہ برس ہم رہے ہندوؤں کے ساتھ، تو ان کی کتنی ہی باتیں آج تک ہمارے ہاں موجود ہیں، وہی رسمیں چل رہی ہیں۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے، اور دوسرے موقع پر دیکھ لیجئے کہ وہی رسمیں ہیں جو ہندوؤں کی تھی وہ ہم میں موجود ہیں۔ تو یہی چیز تھی جو جاہلیت کی رسمیں وہ ان عربوں میں موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان رسموں کو ختم کرو، کوئی رسم باقی نہیں رہے گی، کوئی ان کا قاعدہ ضابطہ نہیں رہے گا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ملے گی وہی کام کیا جائے گا، ان جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کر دیا جائے گا۔ تیسری بات کہ تعلیم کتاب، قرآن کی تعلیم، ایک تو تلاوت ہوئی، دوسری تعلیم ہے۔ قرآن کو سکھانا، کہ قرآن کو وہ سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ سے صرف 10 آیات پڑھتے تھے، اس کے بعد اس کو سمجھتے تھے، پھر اس کو یاد کرتے تھے اور پھر عمل کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو لہذا تعلیم اسی وقت ہوگی جب اس کو اچھی طرح سمجھا جائے گا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز تعلیم حکمت، حکمت کی تعلیم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو سنت ہے، اس کی تعلیم وہ آپ دیتے تھے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا جاتا تھا وہ آپ بتاتے تھے اور وہ لوگ آپ سے سیکھتے تھے۔ تو لہذا یہ ہیں آپ کے 4 وہ فرائض نبوت جو آپ نے اپنی زندگی میں مکمل کر دی۔ جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی تھی اس دنیا میں، اس میں آپ نے اس کو مکمل کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ اسی لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا کہ الا هل بلغ، کہ سنو کیا میں نے پہنچا دیا تمہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، کیا آپ نے پہنچا دیا؟ تو آپ نے کہا اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، تو اے اللہ تو بھی گواہ رہے ان پر، تاکہ قیامت کے دن اگر یہ پوچھا جائے تو یہ سب گواہی دیں گے کہ ہاں آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔
آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم، تو تم لوگ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، جو اس کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ہر حالت میں، صرف مصیبت میں ہی نہیں بلکہ ہر حالت میں اس کو یاد رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کی تکلیف ختم کر دیتے ہیں، اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو، میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں تمہیں تو شکر ادا کرو ان کو، تو دیکھو تمہیں کتنا فائدہ ہوگا، اور دوں گا پھر۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ اب یہاں سے احکام شروع ہو رہے ہیں، تو اس سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ دو چیزیں بتا دی کہ ان کے ذریعے سے تم نے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورت کی آیت نمبر 45 میں، وہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی کوئی مسئلہ بن جائے، تو پھر آدمی پھر ایک تو صبر کرے، برداشت کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو لہذا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ہتھیار دے دیے کہ مصیبت آئے تو ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے سے ہم نے مدد لینی ہے۔ تو صبر کرنا ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، شکوہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت ہے تو بھی، چیز ہے تو بھی، سب اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد جو فرمائے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس زندگی کا شعور نہیں کر پاتے۔ تو یہاں سے پھر وہ جہاد کا ذکر بھی فرما دیا کہ وہ لوگ راہ میں اس طرح اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، تو وہ مردہ نہیں ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ان کی نوعیت کیا ہے، کس قسم کی زندگی ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ جیسے دوسری جگہ جو فرمایا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور بڑے خوش ہیں، وہاں پہ مزے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضل دیا ہے، رحمت دی ہے، بڑی خوشی سے وہاں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ لیکن ہمیں نہیں معلوم اس کی کیفیت کیا ہے، باقی سب معاملہ اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب ان کو دیا ہے۔ فرمائے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش، یہ آزمائش آ کر رہے گی۔ اور جو فرمائے کہ تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو یہاں پر 2 قسم کی تاکید ہے، لام جسے لام القسم کہا جاتا ہے، قسم کھا کر کہا جا رہا ہے، اور نون توکید ہوتی ہے، اس سے مراد بھی یہ ہے کہ یہ تو چیز ہو کر رہے گی، کچھ بھی کر لو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ کس قسم کی آزمائش ہوگی؟ کچھ خوف و ہراس ہوگا، ڈر ہے، خوف ہے، جیسے ہم مبتلا ہیں کہ ہر چیز سے ڈر رہے ہیں، خوف ہے، دروازے بند کرتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، کیمرے لگاتے ہیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے کرتے ہیں، بیریئر لگا رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خوف کی علامت ہے۔ خوف ہے کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ آ جائے، چور نہ آ جائے، ڈاکو نہ آ جائے، یہ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ پورے شہر میں، پورے ملک میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ آپ کو یہ اسی قسم کے بیریئر لگے ہوں گے، اس قسم کی سیکورٹی کھڑی ہوگی کہ کہیں مصیبت نہ آ جائے۔ دوسری چیز فرمائی والجوع، بھوک سے یہ کہ جب قحط پڑ جائے، کھانے کو کچھ نہ ملے، سب کچھ ختم ہو جائے، تو وہ چیز بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ آج کل ہم مہنگائی کے دور میں کہ ہر چیز مہنگی، کہ امیر لوگ تو لے لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن غریب کہاں جائے گا بیچارہ، اس کے لیے مشکل ہے، وہ پھر پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی ہو جاتی ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت ہی نہیں ہے، ہم جیسے فقیر کہ جی IMF دے گا، ورلڈ بینک دے گا تو ہم کھائیں گے، ورنہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زرعی ملک ہے، اتنا بڑا زرعی ملک بھی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، پانی فراوانی سے ہے، سبزہ اس کے پاس ہے،
اس کے بعد لیبر پاور اس کے پاس ہے، ہر چیز تو اس کے پاس ہے، پھر بھی نہیں ہے پیسہ. یہ اسی لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں یہ سب. اور پھر نقص الانفس، جانوں میں کمی، جان میں کمی بھی ہوگی. اسی طرح لوگ مارے جائیں گے، قتل و غارت ہوتی ہے. والثمرات، یہ پھلوں میں، غذا میں، رزق میں، میووں میں، سبزیوں میں، ان سب میں کمی آئے گی. یہ سب کیا ہیں؟ آزمائشیں ہیں. اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ صبر کرو. بشر الصابرین، اور ان صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے جو ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر رونا دھونا کس بات کا؟ تو روتے دھوتے نہیں ہیں، چیختے چلاتے نہیں ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں کہ جس نے یہ دیا تھا اس نے لے لیا، بس اس کی مرضی. کوئی انتقال کر جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے، بہت ہی پیارا ہے، محبوب ہے، لاڈلا ہے، لیکن بیمار ہو کے ختم. اب کیا کر لیں گے آپ؟ صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. تو یہ ہے، تو فرمایا کہ یہ ہے ان کا معاملہ. اور پھر ان کے لیے خوشخبری بھی دے دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. یہی لوگ سیدھی راہ والے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے، کہ یہ روتے دھوتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ دیا تھا، اگر تو نے لے لیا تو ٹھیک ہے، تیری مرضی. یہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس میں کوئی واویلا نہیں کرنا ہے. اور صبر جیسے کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ 3 طرح سے صبر کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو وہ صبر ہے کہ جو جتنے بھی محرمات ہیں، الصبر عن محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کی محرمات، اس سے اجتناب کرنا. کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے، لیکن ٹی وی پر ایک پروگرام چل رہا ہے، میچ آ رہا ہے، تو ہم وہاں بیٹھ کے ذرا میچ دیکھ لیں، ادھر نماز کا وقت بھی ہے. تو آپ نے صبر کیا، برداشت کیا اس حرام چیز سے، نماز کے لیے چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، کہ جو طاعت الہی ہے اس میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں. اب آپ سب روزے سے ہیں، گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، لیکن صبر کریں گے، اس میں ہم برداشت کریں گے. یہ نہیں کریں نہیں چھوڑو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، مرنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے. سردیاں ہیں، سخت سردی میں فجر کی نماز بڑی کٹھن ہوتی ہے کہ اپنے نرم گرم بستر سے نکل کے آپ آئیں، ٹھنڈا پانی ہو، گرم پانی ہو، جیسا بھی ہو، وضو کریں، پھر ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلیں، نماز پڑھیں. کتنی اس کے لیے مشقت ہے، کتنی دقت ہے، لیکن صبر کیا کہ اللہ کیا حکم ہے تو میں کروں گا، اللہ کے لیے میں نماز بھی پڑھوں گا، اللہ کے لیے میں کام بھی کروں گا، روزے بھی رکھوں گا، جو بھی مشقت ہو برداشت کروں گا. تو یہی صبر کرنا ہے. اور تیسری چیز وہ ہے کہ مشکلات پہ، مصائب پہ، شدائد پر، جو مصیبتیں آتی ہیں انسان پر، اس پہ صبر کرنا ہے کہ یہی میرے مقدر میں ہے، اللہ نے لکھا ہے تو یہ ہو کر رہے گا، تو لہذا مجھے صبر کرنا ہے کہ مجھے اسی طرح ہی اس کو برداشت کرنا ہے کہ یہ کچھ ہو کر رہے گا. تو یہ صبر کی تینوں اقسام جو ہے یہ اسی میں شامل ہو جاتی ہیں کہ ہم نے اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو میں نے اس کے مطابق کرنا ہی. اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے صفا مروہ کے حوالے سے. فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کے مقرر کردہ نشانات ہیں. اس نے جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں، دونوں کے درمیان طواف کرے. اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی کار خیر کرے گا تو اللہ اس کو اچھا بدلہ دے گا، اور بڑا وہ دینے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. تو یہاں پر جو پریشانی ہوئی صحابہ کرام کو کہ وہ یہ کہنے لگے کہ صفا مروہ پہ 2 بت ہوا کرتے تھے، اساف اور نائلہ. یہ 2 بت تھے مشرکین کے جاہلیت کے دور میں، اور وہ ان کے درمیان دوڑا کرتے تھے. صحیح کیا کرتے ہوں گے اپنی جاہلیت، جیسے میں نے بتایا جاہلیت کے رسم و رواج تھے. اب جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ سارے بتوں کو توڑ دیا، نکال باہر کیا. خانہ کعبہ میں بت تھے، اس کو پاک کیا گیا. یہ صحیح کہ یہاں بت رکھے ہوئے تھے، وہ اس سے پاک کیا گیا، وہ صحیح ختم کر دی گئی.
اب انہوں نے کہا کہ صحابہ نے کہ اب ہم ان کے درمیان دوڑ رہے ہیں تو ہمارے دل میں ذرا کسک محسوس ہوتی ہے، یہ تو وہی جگہ ہے جہاں بت رکھے ہوئے تھے، اب ہم بھی یہاں پہ صحیح کریں اسی طرح؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تو میرا معاملہ ہے، میں نے کہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ شاعر سے مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مقرر کردہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہم نے عبادت میں استعمال کرنا ہے۔ مقام ابراہیم شاعر اللہ میں سے ہے، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ خانہ کعبہ شاعر اللہ ہے، اس کا ہم نے طواف کرنا ہے۔ یہ سعی صفا مروہ، اس کے درمیان سعی کرنی ہے۔ منی جانا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، وہاں پہ قربانی کرنی ہے، وہاں پہ ہمیں وقت گزارنا ہے۔ مزدلفہ جانا ہے، وہاں پہ وقت ہے، عرفات ہیں، وہاں وقت گزارنا ہے۔ اس طرح یہ صرف شاعر اللہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں، کچھ آپ یوں کر لیں کہ اگر یہاں سے آپ فیصل مسجد چلے جایا کریں، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو آپ کو بھی عمرے کا ثواب مل جائے گا، تو یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہ اجمیر شریف چلے جاؤ تو وہاں پہ تمہیں اتنا ثواب مل جائے گا، داتا دربار چلے جاؤ تو وہاں بھی یہ کچھ مل جائے گا۔ اس لیے کہ شاعر اللہ نہیں ہیں، وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، تو یہ ہیں صفا مروہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ شاعر۔ تو لہذا اگر کوئی طواف کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم سے کر رہا ہے۔ اور کوئی اچھی بات کہے، کوئی کار خیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دینے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہی ہے کہ کار خیر وہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ ہے کار خیر۔ کوئی کار خیر آپ اپنی طرف سے مقرر کر لیں تو وہ کار خیر نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ آپ کھڑے کہ جی قبرستان میں کھڑے ہو کر رات کے 12 بجے ایک قدم پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کر کے کریں تو بڑی عبادت ہو جائے گی، بڑے قبول ہو جائے گا؟ نہیں، آپ نے اچھا کام ہی کیا، لیکن یہ کار خیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے۔ تو من تطوع خیرن وہی ہے جو کہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کو ہم کریں گے۔ آپ کہیں گے جی یہاں سے میں پیدل حج کرنے جاؤں گا، تمہیں کس نے کہا ہے پیدل جاؤ؟ ساری دنیا تو فلائٹوں پہ جا رہی ہے، پہلے بحری جہاز پہ جایا کرتے تھے، تو تم بھی جاؤ، نہیں ہے تو بیٹھے رہو، تم پہ فرض ہی نہیں ہے حج۔ یہ بڑے ان کا کارنامہ ہے، بڑے ہیرو ہیں، یہ فوٹو چھپیں گے ان کی سائیکل پہ گئے ہیں یہاں سے، یہ غلط بات ہے۔ تو لہذا جو چیز صحیح ہے، عقل میں آنے والی ہے اور اللہ کا حکم ہے تو وہ ہے کار خیر۔ جو اس طرح نہیں ہے وہ کار خیر ہی نہیں ہے، چاہے آپ اس میں اپنی جان لڑا دیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر ایک اور معاملہ بیان کیا گیا، کتمان علم، کتمان حق۔ تو فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، تو وہ اسی لیے کہ یہ یہودیوں کا معاملہ تھا کہ یہودی یہ کیا کرتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے مسلمانوں کو، دیکھو ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا، تو وہ چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ بینات، کھلی ہوئی نشانیاں اور اللہ کی ہدایت، اس کو چھپائیں گے، اس کے باوجود کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، ہر چیز ہم نے بیان کر دی ہے، اس کے باوجود چھپاتے ہیں، تو کیا ہوگا ان کے لیے؟ ان پر اللہ کی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، ڈبل لعنت ہوگی۔ تو اللہ کی لعنت، اور لعنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل وہ دفع ہو گئے، دور ہو گئے، اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ اور پھر اگر کوئی لعنت کر دے تو اس کی لعنت بھی ان پر پڑے گی۔ یعنی آپ کو دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا کہ اس نے اپنی اونٹنی کو کہہ دیا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت، تو آپ نے کہا اتارو سامان، نکل آؤ، اس لیے کہ تم نے اس پہ لعنت کر دی ہے، وہ ملعون ہے۔ اب تو کوئی ملعون سواری ہمارے ساتھ نہیں چلے گی ہمارے قافلے میں، چھوڑ دو اس کو اب۔ تو یہ ہوتا ہے لعنت کا اثر۔ اسی لیے ہمیں کہا کہ کس طرح مت لعنت دو کسی کو، کسی بھی انسان پہ، کسی بھی شخص پہ، جانور ہو یا حیوان ہو یا انسان ہو، کوئی لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہاں یہ اسی لیے کہی گئی کہ ان کا جرم کتنا بڑا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپایا، کتمان حق۔
تو فرمائیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ صرف توبہ سے بات بنے گی، یہ توبہ ہی ہے جو اصل انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو اس کی شرط کیا ہے؟ اصلاح بھی کرنی ہوگی، صرف توبہ توبہ نہیں کام چلے گا، اس کے ساتھ دوسرے کام بھی کرنے پڑیں گے، اصلاح بھی کرنی پڑے گی، جو تم نے خرابی پیدا کی ہے وہ بھی صحیح کرو، اس کی بھی اصلاح کرو، اور پھر جو تم نے چھپایا ہے وہ بیان کرو، تو بات بنے گی نا۔ صرف توبہ کر لیں، باقی کام اسی طرح چلتے رہیں، تو یہ کوئی ہاضمے کی چورن تو نہیں ہے کہ پھکی کھا لی اس کے بعد پھر آپ نے شروع کر دیا کھانا کہ کوئی بات نہیں پھکی کھا لیں گے۔ تو توبہ کوئی پھکی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آدمی وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ توبہ کے اثرات ہونے چاہیے، وہ نظر آئیں گے تو پھر وہ صحیح معنی میں توبہ ہوگی کہ اس میں یہ ندامت کا اظہار ہو، اس میں عزم ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہے تو یہ توبہ ہے، ورنہ وہ صرف ایک مذاق بن جائے گا کہ ادھر وہ گناہ کیا پھر کہا اچھا توبہ کر لو، پھر گناہ کیا پھر توبہ کر لو۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ کھیل تو نہیں بنانا چاہیے انسان۔ تو فرمایا کہ میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں توبہ کرنے والا ہوں تمہاری، تم کرو تو صحیح۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور حالت کفر میں ہی مر گئے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام بنی نوع انسان کی لعنت برس گئی۔ تو یہ ہے وہ کافر جو کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یہی ان کا گناہ ہے، یہی ان کا جرم ہے کہ انہیں اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، اس دین کو نہیں مانا، اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، تو ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی، اور وہ کسی بھی رحم کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور عذاب بھی ان کے لیے کم نہیں ہوگا، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں پڑے رہیں گے۔ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بار بار یہ مضمون آئے گا، یہی بتانے کے لیے کہ تم اپنی عبادت کو کہیں اور صرف مت کرنا۔ یہ عبادت صرف یہی عبادتیں نہیں ہیں کہ جو ہم نماز روزہ کی صورت میں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دعا ہے، یہ بھی عبادت ہے، قسم کھانا یہ بھی عبادت ہے، یہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، منت ماننا، یہ سب چیزیں عبادات ہیں جو اللہ کے لیے ہیں، صرف اللہ کے لیے۔ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، تیرے سر کی قسم اور فلاں کی قسم اور فلاں کی قسم نہیں، یہ کریں گے آپ یہی شرک کر رہے ہیں آپ۔ اب جب آپ کہیں گے اللہ کی قسم، تو یہ صحیح ہوگا، یہ قبول ہوگا۔ تو یہیں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ ایک اللہ ہے، ہر طرح کی عبادت اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش، ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس بارش میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے اور جس کے ذریعے وہ مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے، اور جس زمین پر اللہ نے تمام قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جسے اللہ نے آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے ہوئے ہے، اصحاب عقل و خرد کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہے سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی دعوت کہ سوچو غور و فکر کرو کہ تمام یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات یہ کس کے لیے ہیں، کس نے بنائی ہیں، کیوں بنائی ہیں، ذرا سوچو غور و فکر کرو، جو کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ دن اور رات، یہ کشتی جو سمندر میں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے۔ پھر آسمان سے پانی جس سے یہ زمین جو بالکل بنجر ہوتی ہے کس طرح لہلہا اٹھتی ہے، پھر اس کے بعد ہر قسم کے جانور، پھر یہ ہواؤں کا آنا جانا، بادلوں کا پھرنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب اس کی مخلوقات ہیں۔ آسمان اور زمین میں سب اس کی تخلیقات ہیں
تو تمہیں اس پہ غور کرو. لآیات لقوم یعقلون، عقل دی ہے تمہیں تو اس لیے دی ہے کہ تم اس پہ غور کرو کہ یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، تمہارے لیے ہیں، تاکہ تم ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ اور اللہ کو بھی پہچانو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لیکن یہ تمام وحدانیت کی دلیل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ والی محبت وہ کسی اور کے لیے ہو جائے، یہی شرک ہے. کہ اللہ سے محبت یہ ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہے، اس نے مجھے توفیق دی ہے نماز کی، اس نے توفیق دی ہے مجھے روزہ رکھنے کی، اس نے توفیق دی ہے مجھے زکوٰۃ دینے کی، اس نے توفیق دی ہے مجھے حج کرنے کی. اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا اپنے دل میں تہیہ کر لیا. لیکن اب یہی چیز ہم کسی اور کے لیے کر دیں، نہیں جی غوث اعظم کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم ان کی ضرور ان کی نام پر یہ کریں اور ان کے نام پر یہ کریں، تو یہی محبت جو اللہ کے لیے تھی آپ نے غوث اعظم کے لیے کر دی. تو اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ان سے محبت کرنے لگے، اپنے ان بتوں سے، اپنے ان سے پوجا کرنے والوں سے. لیکن جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ان کی، وہ کسی اور سے محبت ایسی نہیں کرتے. اور فرمایا کہ یہ ظالم لوگ جب اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آئے گا. ابھی تو یقین نہیں آ رہا ان کو کہ یہ عذاب 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 کر رہے ہو، کہاں ہے لاؤ عذاب، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ڈرائیے سے. تو فرمایا کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ یہ عذاب کیا ہوتا ہے، اور تب انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا دے گا کہ یہ ہے وہ جو تم جس کا انکار کرتے تھے، یہ ہے، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. اور پھر وہاں پر کیا ہوگا اس کا بھی تذکرہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر یہ دونوں جو گروہ ہیں، ایک تو وہ تھے لیڈر، بڑے بڑے لیڈر ہیں جیسے سیاست میں ہوتے ہیں، اسی طرح مذہب میں بھی جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پیشوائی کرتے ہیں، زندہ باد مرد آباد پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اب وہاں پہ جا کے کیا ہوگا؟ تو وہی چیز فرما دی یہاں پر کہ جب پیشوا لوگ اپنی اتباع کرنے والوں سے اظہار برات کر دیں گے، وہ کہیں گے لیڈر صاحب ساری زندگی ہم آپ کو مرد آباد زندہ باد زندہ باد کرتے رہے، اب یہاں پہ بھی کچھ کریں آپ ہمارے لیے، ہم نے آپ کی اتنی خدمت کی دنیا میں، آپ بھی تو کیجیے ہماری، اب یہاں پر کچھ ہمارے لیے انتظام کر دیجئے جنت میں جانے کا. تو کیا کہہ گئے تم ہوتے کون ہو، میں تو جانتے ہی نہیں تمہیں. یہ ہے اظہار برات کہ وہ جانیں گے ہی نہیں، کہیں گے صاف انکار، مجھے نہیں پتا تم کون ہو، کس محلے میں رہتے تھے تم، صاف انکار. یہ ہے. اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، تمام ہی اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا، کوئی ریٹرن فلائٹ نہیں رہے گی واپس جانے کی، سب راستے بند، کوئی راستہ نہیں ہے اب کہ واپسی کا راستہ کھلا ہو کہ جائیں واپس چلے جائیں دنیا میں، نہیں ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا اور پھر پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے کہ کاش ہم ایک بار دنیا میں لوٹ کر جاتے. تو یہ جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے، ان کو زندہ باد کے نعرے لگانے والے، اب وہ کہیں گے اے کاش ہم ایک دفعہ پھر دنیا میں چلے جائیں. کیوں بھائی، کیا کرو گے جا کر؟ وہ ہم یہ کریں گے، ہم ان پیشواؤں سے اظہار برات کریں گے جیسے کہ انہوں نے آج ہم سے کیا ہے. ہم جا کر وہاں کہیں گے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، ہم تمہیں نہیں جانتے. جیسے یہی ہے نا کہ آج کے سیاستدان ووٹ لے لیتے ہیں آپ سے، جب آپ بعد میں جاتے ہیں کہتے تم کون ہو بھائی، تم کون ہو، میں تو جانتے ہی نہیں تمہیں، اب کیوں آئے میرے پاس، جاؤ دفعہ ہو جاؤ. تو یہی چیز ہے. وہ پھر اب وہ وہاں پر کہیں گے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم جائیں دنیا میں اور پھر ان کو بتائیں، ان لیڈروں کو کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے. تو فرمائیں کہ
اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھائے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت و ندامت بن جائیں گے، اور وہ لوگ عذاب جہنم سے کبھی نکل نہیں پائیں گے، تو اعمال ہی حسرت بن جائیں گے کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم وہ کر لیتے، کاش ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، کاش ہم رمضان کے روزے رکھ لیتے۔ تو ساری حسرتیں ہی حسرتیں، تمنائیں حسرتیں، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا، راستے ہی بند، اب تو واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں، دنیا تو اب ملے گی نہیں دوبارہ، اب تو آخرت ہے، یہاں تو جزا اور سزا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ نہیں بچ سکیں گے۔ تو اے لوگوں، زمین میں جتنی حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، بے شک وہ تمہارا بڑا ہی کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اے لوگوں، زمین میں جو حلال ہے طیب ہے، 2 چیزیں ہیں، حلال جو اللہ نے جس کو حلال کیا ہے، تم نے نہیں، اللہ نے جو حلال کیا ہے، دوسرا پاکیزہ، پاکیزگی چیز، گندگی نہیں، گندی چیز نہیں قبول ہوتی، 2 چیزیں ہیں، اگر یہ ہے تو کھاؤ، پھر کھا سکتے ہو۔ تو یہی دیکھنا ہوگا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ چیز بڑی شاندار ہے، بڑی مزیدار ہے، ذائقہ ہے، ذرا چکھ تو لو بس، حرام ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن وہ تمہیں برگلا رہا ہے کہ نہیں نہیں کھا لو، چکھنے میں کیا ہے، کچھ چکھو گے نا تھوڑی یہ نکل جائے گا، تو وہ برگلائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو اس کے پیچھے مت جانا، وہ تمہیں برگلائے گا، تمہیں بہکائے گا، تمہیں کہے گا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی مولویوں نے تنگ کر رکھا ہے، نکل جاؤ، کھا جاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا عمل کرتا ہے، شیطان کے بارے میں صرف یہاں پہ واضح طور پر بتا دیا کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ برائی کا حکم کہ جو بھی برا کام ہے وہ تم سے کروائے گا۔ دوسری چیز بے حیائی، تو خاص طور پہ جو فواحش ہیں اور گناہ ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، اس کی طرف رغبت دلائے گا کہ یہ کر لو، وہ کر لو، یہ چیز اچھی ہے، وہ چیز اچھی ہے، اس طرح تمہیں۔ اور تیسری بات کیا کرے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ جو چیز آئی بتا دی، جو چیز آئی بک دی اپنی طرف سے۔ تو جیسے آج کل کے دور میں ہے، کوئی بھی دین کی بات کریں کہیں پہ تو ہر شخص بولے گا، ہر شخص فتویٰ دینے شروع کر دے گا۔ بھئی تم کون ہو، تم نے کیا پڑھا ہے، دین جانتے بھی ہو نہیں جانتے ہو، تم کیسے کہہ رہے ہو فتویٰ دے رہے ہو تم؟ یہ چیز ہے، یہی ہے کہ تمہیں جب پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، تو تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تو 2 کتابیں پڑھ لی کسی نے تو سمجھتا ہے کہ میں جی شیخ الاسلام بن گیا ہوں، جو میں کہوں گا بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ تو یہ بات نہیں ہوتی، اصل بات کتاب و سنت کا علم ہے۔ کتاب و سنت کا علم جب تک کہ نہ ہو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز مل گئی ذرا سی، ایک بات لے گی اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو پہلے ایک علم ہوتا ہے، علم میں اس کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، احادیث میں آیا ہے، کون سی احادیث ہیں، اس کے بارے میں تمام احادیث کو سامنے رکھ کر اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس میں کیا عمل کریں۔ تو یہ ہے وہ طریقہ جو علمی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک آیت لے لی بس جی چل پڑو اس کے پیچھے، یہ جہالت ہے۔ تو کتنے ہی لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء بن گئے، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے تو بس وہاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ تو لہذا یہ شیطانی راستہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں، تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور تم بیٹھ کے بولنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اتباع کرو، اس قرآن کی بات کو مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا۔ یہ ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں تو یہی کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں کی رسم تو یہی ہے۔ یہ وہی ہے جو قرآن کہہ رہا کہ ہم نے باپ دادا کو ایسا پایا، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
تو کیا اگرچہ ان کے آبا کچھ نہ سمجھتے ہوں، نہ راہ راست پر ہوں، تب بھی ان کی اتباع کریں گے؟ کہ جب تمہارے آبا و اجداد کیا تھے، نبی تھے، رسول تھے، کیا تھے وہ، کیوں ان کی بات مانیں گے ہم؟ نہ ہم قرآن کی بات مانیں گے، نہ رسول اللہ کی بات مانیں گے، ہم تو ان کی بات مانیں گے۔ تو جب وہ ہدایت پر نہیں تھے پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو حکم ہے وہ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آبا و اجداد کا نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے، رسم و رواج کا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، کہ کافروں کی مثال کیا ہے؟ اس چرواہے کی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک مجھے بلا رہا ہے، وہ سیٹی، جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں سارے جانور، اب وہ وہاں ایک جگہ کھڑے ہو کے سیٹی بجاتا ہے، صرف سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مالک آ گیا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، وہ سب بھاگے ہوئے آئیں گے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ۔ اب انہیں نہیں معلوم کہ کیا مقصد ہے، کیوں بلا رہا ہے، چلنا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں بلایا ہے، تو مالک کی سیٹی سنتے ہی فوراً واپس۔ تو وہی چیز فرمائی گئی کہ وہ کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن جانور سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ اس کو تو یہ معلوم ہے کہ یہ میرے مالک کی آواز ہے۔ یہ اہل کفر بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ اس کے جانور کے بھی کان ہیں، سن لیا اس نے، لیکن اس کو پتہ نہیں کیوں بلایا ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، دیکھ رہا ہے کہ میرا مالک کھڑا ہے، اس کی دل ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں معلوم، اسی کو جانور ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اہل کفر یہ بھی اسی طرح جانور ہیں، ان کو بھی جانور اسی لیے بتایا گیا یہاں پر کہ ان کے ہاں بھی یہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں، کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، زبان ہے بولتے نہیں ہیں۔ تو لہذا یہ اور جانور سب برابر ہیں، یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہی حکم جو انبیاء کرام کو دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے میرے رسولو طیبات میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا کہ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے، میں نے دیا ہے تمہیں، تم نے نہیں لیا کہ ہے تمہیں، اس میں جو پاکیزہ ہے وہ تم کھاؤ گے، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو، اس کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دو۔ تو اس کے بعد یہ تو بتا دیا کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، وہ تم نے کھانی ہے۔ کیا نہیں کھانا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر مردار، جو اپنی جان، اپنے آپ خود مر گیا، خون، بہتا ہوا خون نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، حرام ہے تم پر، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام، کسی پیر کا، کسی مرید کا، کسی کبیر کا، کسی صغیر کا، کسی کے نام پر کر دیا ہو، وہ حرام ہو گیا، اب کھانے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ تو بتا دیے یہ چار چیزیں تم پر حرام ہیں، مردار، خون، خنزیر اور یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ تم نہیں کھا سکتے۔ اب لیکن اس میں ایک وہ رکھ دی رخصت کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں پہ اضطرار آ گیا، اضطرار سے مراد کیا ہے کہ جان کا ڈر، کہ اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا، تو پھر یہ حرام بھی حلال ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں، جب اللہ کا نافرمان اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو ٹھیک ہے استعمال کر لو، پھر کوئی گناہ نہیں۔ تو مطلب یہی ہوا کہ وہ پھر اتنا ہی حلال ہوگا جس سے جان بچے گی۔ اگر اس کے سامنے صرف خنزیر کا گوشت ہے، اس کے سامنے صرف شراب ہی ہے پانی کی صورت میں اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ اگر میں نے نہ کھایا تو میں مر جاؤں گا، تو پھر وہ خنزیر کا گوشت بھی حلال ہوگا، وہ مردار بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ وہ جو اس نے شراب ہے اگر اس کے سامنے وہ بھی ایک گھونٹ لے لیا تو وہ بھی حلال ہو جائے گا۔
لیکن جو فرمایا گیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا باغی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ آج موقع ملا ہے تو چڑھا لو، پھر پوری بوتل چڑھا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج تو جائز ہو گیا نا، اضطرار ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، اضطرار تو ہے لیکن اس میں بھی حد ہے جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ جان کتنے سے بنے گی؟ ایک گھونٹ سے، تو ٹھیک ہے ایک گھونٹ ہی جائز ہوگا، دوسرا جائز نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس میں تمہارے اوپر کوئی اسم نہیں، گناہ نہیں، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، دوبارہ پھر یہی مضمون آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپاتے ہیں، نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں، اسی لیے کہ یہودیوں نے یہی کیا، اور یہی جرم ان کا اتنا بڑا تھا کہ ان کی بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید آئی مسلمانوں کے لیے کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے حقیر سی قیمت قبول کر لیتے ہیں، پیسہ دے دو جو چاہے لے لو، در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت کچھ نہیں ہوگی ان سے، بالکل اللہ تعالیٰ ان سے دور۔ اسی لیے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا جس میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے جو کتمان حق کرتے ہیں، کتمان علم کرتے ہیں۔ انہی لوگوں نے ہدایت دے کر ضلالت خرید لی، ہدایت بیچ دی، گمراہی خرید لی، مغفرت کے بدلے عذاب قبول کر لیا۔ مغفرت ملی اللہ کی طرف سے، نہیں مغفرت نہیں چاہیے ہمیں، عذاب ملے گا۔ پھر یہ لوگ عذاب جہنم پر کس قدر صبر کرنے والے ہوں گے، کس قدر صبر کریں گے؟ یہ ہے کوئی ہمت، طاقت ان کی کہ دنیا میں تو کہہ دیا کہ نہیں ہمیں نہیں ضرورت، وہاں پتہ چلے گا کہ وہاں تم کتنا صبر کرو گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ، یہ عذاب انہیں اس لیے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری ہے، یہ ہے سچ، حق، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ چھپا دیا۔ اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ بڑی مخالفت اور عداوت میں پڑ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں خام خواہ کے اختلاف کرنا، جیسے یہودیوں نے کیا اپنی کتابوں میں، تو اس کتاب کو بھی وہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نیکی کا تصور کیا ہے اللہ کے، حقیقی نیکی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حقیقت معنوں میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، جیسے کہ یہود و نصارہ کے یہاں تھا کہ بس ٹھیک ہے تم یہاں نماز پڑھ لو، ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ تو یہی تو نہیں ہے، باقی اور کام بھی ہیں۔ تو فرمایا بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر ایمان، سچا اور پکا ایمان، یوم آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، اور تمام انبیاء پر ایمان۔ یہ تمام ایمان کی شقیں ہیں کہ تم نے ایمان رکھنا ہے، تو ایمان کا مطلب یقین ہے دل میں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے۔ فرشتوں کا ذکر کیا، ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن اللہ کا پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ فرشتے موجود ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، حق ہے، سچ ہے، ہمارے سامنے ہے، اس پر ایمان ہے۔ تمام انبیاء کرام پر، سب پر ایمان ہے۔ تو یہ تو ایمان کی بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد خرچہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور اپنا محبوب مال خرچ کرے، محبت ہے مال سے لیکن اس کے باوجود خرچ کرتا ہے۔ کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ یہ ہے کہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین یہ بھی دین ہے کہ اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دو ان لوگوں کو، یہ بیچارے مسکین ہیں، یتیم ہیں، کہیں بیمار ہیں، کہیں دکھی ہیں، تکالیف میں ہیں، ان کی بھی تو مدد کرو، ان کی مدد کون کرے گا؟ اور جو فرمایا کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور جب کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرے، عہد کا پکا، دکھ اور مصیبت میں اور میدان کارزار میں صبر سے کام، دکھ ہو، تکلیف ہو، جیسے ہم نے ابھی بات کی، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی بھی دکھ پہنچے، کوئی بھی رنج ہو، کوئی مصیبت ہو، اور میدان جنگ میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہو، بھاگنا نہیں آواز، یہ بھی صبر ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں فرما دیا، بشارت آ گئی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اپنے قول و عمل میں سچے ہیں، پکے ہیں، کھرے لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ ہے نیکی کا تصور جو قرآن دے رہا ہے۔ اب یہاں سے پھر احکام شروع ہو گئے جو خاص شرعی احکام ہیں، جیسے ہم نے بات کی تھی شروع میں
کہ اب یہ ریاست بن چکی ہے، ریاست مسلم اسٹیٹ، اب اس کے لیے قوانین چاہیے، قواعد و ضوابط چاہیے، رولز ریگولیشنز ہونے چاہیے تاکہ ان کے پہ لوگوں کا مسائل حل ہو. تو اس میں سب یہ قوانین یہاں دے دیے گئے، اللہ کی کتاب میں یہ آ گئے. تو یہاں پہ جو پہلا ہے قصاص اور وصیت، پھر روزے کے اور رشوت کے احکام. تو پہلی آیت جو آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، کہ ایمان والو مقتولین کے بدلے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. اگر کسی قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے ورثہ دیت کے مطالبے میں نرمی سے کام لے، اور قاتل اس کی ادائیگی میں خوش اسلوبی سے کام لے. تو یہاں دیکھیے کہ قصاص کا حکم دے دیا کہ اگر کسی نے ناحق جان بوجھ کے کسی معصوم کو قتل کیا ہے، جان بوجھ کے مارا ہے کسی طور پہ بھی، تو اس سے قصاص لیا جائے. قصاص میں کیا ہے کہ اس کی گردن بھی مار دی جائے گی. تو اس نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل، یہ ہے قصاص. زخمی کیا ہے اتنا ہی زخمی کیا جائے گا، اتنا ہی اس کو سزا دی جائے گی، یہ ہے قصاص. اور بتا دیا کہ آزاد ہے تو آزاد، غلام ہے تو غلام، عورت ہے تو عورت، مرد ہے تو مرد، جو بھی ہوگا اس کے بدلے اگر مختلف بھی ہو جائیں تو بھی، تو اس کے بارے میں پھر یہ قصاص کا حکم دیا. دوسرا حکم یہ دے دیا کہ تم دیت لے سکتے ہو، کہ اگر وہ ورثہ وہ یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، ہمیں دیت دے، جو دیت مقرر کی گئی ہے شریعت میں وہ دے دو تو ہم معاف کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جائز ہے، اس کو بھی دی. تو کسی اور کو اجازت نہیں ہے معاف کرنے کی کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان معاف کر دے گا، پرائم منسٹر معاف کر دے گا، یا کوئی منسٹر معاف کر دے گا، یا کوئی ڈی سی یا اے سی معاف کر دے گا. نہیں، کوئی کسی کا حق نہیں ہے. یہ معاف کرنے کا حق صرف ورثاء کو ہے، وہ معاف کریں گے. اگر وہ خون معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے دیت لے لیتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اگر وہ اس کو بھی معاف کر دیں تو یہ ان کا معاملہ ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بالکل ہی مفت معاف کر دیتے ہیں، کوئی کچھ نہیں لیتے، تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو لہذا یہ نظام ہے اسلام کا، جو پہلے نہیں تھا. کہ جاہلیت میں بنو قریظہ سے جنگ ہو گئی، وہ غالب آ گئے، تو اب بنو قریظہ اور بنی نذیر میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ نظری کسی قرظی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. ہمارا بندہ قتل ہو جائے نہیں ہم نہیں کریں گے، تمہارا بندہ قتل کرے اس کو ماریں گے ہم. یہ ان کی جاہلیت تھی. اس لیے کہ ہم غالب آ چکے ہیں، تم مغلوب ہو، تو ہمارا بندہ قاتل ہے اس کی گردن نہیں ماریں گے، تمہارے بندے نے مارا اس کو ہم ماریں گے. تو یہ اس قسم کی ان کی باتیں تھیں. اسی طرح دیت کے معاملے میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو دیت طے ہے وہ تمہیں دینی ہوگی اور خوشی سے دینی ہوگی. تو یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور لیکن جو اس کے بعد بھی ظلم کرے گا تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے. ادھر دیت لے لی، ادھر جا کے مار دیا قاتل کو، تو یہ ڈبل یہ تو زیادتی ہے. اور فرمائیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص تو موت ہے، موت میں زندگی، یہ کیا کہہ دیا؟ یہی بتانے کے لیے کہ اگر ایک گردن اڑ جائے گی تو کتنی ہی گردنیں سلامت رہیں. ہر قاتل یہ سوچے گا پہلے کہ اگر میں نے مار دیا اس کو تو میری گردن سلامت رہے گی یا نہیں رہے گی. اسی لیے پھر وہ قصاص لینے کا جو قانون ہے وہ اگر نافذ کر دیا جائے تو آج کتنے ہی لوگوں کی گردنیں بچ جائیں. لیکن جب ہمارے یہاں قصاص ہے ہی نہیں تو ہر قاتل کو ہے کہ یہ تو عدالتیں تو دیتی نہیں ہیں، تو لہذا میں خود ہی کروں. خود ہی لائے گا، لے جا کے اڑا دے گا قاتل کو، جو مرضی کرنا کر لو. کیا ہوگا؟ چھوٹ جاؤں گا. تو یہ ہے اللہ کے قانون کو جب نافذ نہیں کیا، اسی لیے بدامنی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، لا قانونیت آتی ہے. تو وہ جو موجود ہے وہ اسی لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ نہیں کیا. تو اس میں ہم یہ قتل کی بات ہو رہی ہے، تو ایک تو قتل عمد ہوتا ہے
جس کو میں نے ذکر کیا کہ وہ قصدن جان بوجھ کے قتل کرنا، تو اس کی سزا قصاص ہے کہ اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، معاف کر دے تو دیت دی جا سکتی ہے، اور دیت بھی معاف کر دے تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ دوسرا ہے قتل شبہ عمد، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی وہ تو ظلم ہے، ظلم کے ذریعے سے ہی کر رہا ہے، لیکن وہ ایسی چیز سے مارتا ہے جس سے موت نہیں ہوتی، ڈنڈے سے مار دیا، ڈنڈا ہے، لاٹھی ہے، کوئی ایسا کام کر دیا، لیکن وہ مارا گیا مقتول بیچارہ ظلم و زیادتی کی وجہ سے، لیکن جو آلہ تھا، ویپن تھا، وہ قتل کرنے والا نہیں تھا، تو یہ شبہ عمد کہلائے گا۔ اس میں بھی دیت دینی ہوگی، اس میں قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی 100 اونٹ، جس میں سے 40 اونٹنیاں وہ ہوں گی جو حاملہ ہوں، یہ دیہ مغلظہ کہلاتا ہے، ڈبل کر دیا اس میں۔ تیسری چیز ہے قتل خطا، غلطی سے ہو گیا، جیسے عموماً ٹریفک کے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں مارا جاتا ہے، بندہ مر گیا، تو یا لا علمی میں غلطی سے مارا گیا کوئی بندہ، تو یہ قتل خطا ہے، اس میں قصاص بھی نہیں ہے بلکہ دیت اور کفارہ ہے۔ جیسے ہم آگے پڑھیں گے سورہ نساء میں، تو وہاں دیت اور کفارہ اس میں دیا جائے گا، اس میں قصاص میں، قصاص صرف قتل عمد میں ہے، نہ شبہ عمد میں ہے، نہ قتل خطا میں ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن کریم نے ہی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد وصیت کے احکام دیے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو اور مال جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، تو تمہارے اوپر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت فرض کر دی گئی ہے، یہ متقی لوگوں پر فرض ہے۔ تو میراث کے حکم سے پہلے کی یہ بات ہے، وراثت کے احکام آگے سورہ نساء میں پڑھیں گے ہم، تو اس سے پہلے یہ تھا کہ وصیت لکھنی ضروری تھی کہ فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، فلاں کے لیے اتنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ماں کا حصہ اتنا، باپ کا اتنا، بیوی کا اتنا، شوہر کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا، سب بتا دیا، تو اب یہ مطلب ختم ہو گیا۔ اب وصیت کرنی چاہیے، لیکن جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے، ورثاء کے لیے وصیت ختم ہو گئی، ان کو وصیت نہیں کی جائے گی۔ غیر ورثاء ہیں ان کے لیے آدمی کو دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک لمٹ ہے کہ 1/3 میں سے 1/3 میں سے دینا چاہے تو اس کی وصیت کر دے کہ یہ فلاں کو دے دینا، اللہ کی راہ میں دینا ہے، کسی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، غریب کے لیے، مسکین کے لیے دینا ہے، دے دے، اس کو اجازت ہے، لیکن 1/3 کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کو وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن جو ورثاء ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی اور نہ ہی کی جا سکتی، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وصیت کے بارے میں مزید فرمایا ہے، پس اگر کوئی وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دے گا، اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں کو ہوگا، بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ بدلی نہیں جا سکتی، جو وصیت کر دی اس کو باقاعدہ ریکارڈ کروایا جائے، رجسٹرڈ کروایا جائے اور اسی کے مطابق عمل ہوگا، الا یہ کہ کوئی غیر شرعی بات ہوگی وہ نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو، اس لیے اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا دے تو ایسا کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر جانبداری ہے، وصیت میں کوئی جانبداری برتی ہے اس نے، تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے کہ فلاں کو مت دینا، یا فلاں کی کو محروم کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تاکہ میرے بچوں کو کچھ نہ ملے، میری بیوی کو کچھ نہ ملے، سب کو محروم کرنا ہے، تو یہ غلط ہوگا، ایسی وصیت جو ہے پھر وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روزے کے احکام آ گئے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ یہ روزے گنتی کے چند ایام ہیں، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو، اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لیں۔ یہ رخصت بھی آ گئی، فرضیت ہے لیکن بیمار ہے، مسافر ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا تو ٹھیک ہے بعد میں رکھ لینا، لیکن عذر ہونا چاہیے، بغیر عذر کے نہیں کہ نہیں گرمی بہت ہے نہیں رکھ سکتے، نہیں، یہ عذر نہیں چلے گا۔ دو عذر بتا دیے اللہ تعالیٰ نے، بیماری یا سفر۔ اور جنہیں روزے رکھنے میں مشقت اٹھانی پڑتی ہو وہ بطور فدیہ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بڑی عمر کے لوگ ہیں، بیمار ہیں، نہیں روزے رکھ سکتے، روزہ رکھنا مشکل ہے ان کے لیے، شوگر کے مریض ہیں اور کوئی جو بیماریاں آج کل آ رہی ہیں، طرح بلڈ پریشر جی، تو اس میں اس قسم کی جو بیماریاں ہیں تو کیا کرو، فدیہ دے دو۔ یہ فدیہ دے دیا،
فدیتن طعام مسکین، یہ فدیہ ہے کہ مسکین کا کھانا یہ ہے. تو ایک مسکین کو جب آپ نے کھانا کھلا دیا تو ایک بدلے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. تو اس طرح پھر آپ کا وہ فدیہ ادا ہو جائے گا، آپ کے روزے کی وہ جو کمی ہے پوری ہو جائے گی. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تم نے اس طرح کرنا ہے. اور یہاں پر پھر وہی فرمایا کہ جو کہ اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے، زیادہ دینا چاہتے ہو زیادہ دے لو، اور مشقت برداشت کرتے ہوئے روزہ رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. رمضان ہی کی بات ہو رہی ہے. وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کو رائے راست دکھاتا ہے، جس میں ہدایت کے لیے حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں. بس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے دن گن کر بعد میں روزے رکھ لے. جیسے پہلے بھی فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کرو. گنتی پوری کرنی ہے 29 ہیں یا 30، بس 31 روزے نہیں ہیں. جیسے بعض لوگ جی وہاں پہ تھے سعودیہ میں، وہاں پہ روزہ پہلے ہو گیا، یہاں آ گئے، یہاں پہ روزہ بعد میں ہوا ہے، اب ان کے تو روزے پورے ہو گئے، اب وہ 30 روزے رکھیں 31 روزے رکھیں نہیں، جتنی گنتی ہے وہ پوری کر لیں، بس ختم ہو گیا. عید مسلمانوں کے ساتھ کریں، یہاں کے جو مسلمان کر رہے ہیں، لیکن وہ روزہ اتنے ہی رکھیں گے جتنے کی اس دفعہ ہوئے ہیں. فرمایا کہ تمہارے اللہ تنگی کو پسند نہیں کرتا، تاکہ تم روزے کی گنتی پوری کر لو، اور روزے پوری کرنے کی توفیق و ہدایت پر تکبیر کہو. اللہ کی بڑائی کو مانو کہ جس نے تمہیں توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. احکام الصیام میں، روزے کے احکام میں ایک بات بیچ میں ایک اور آ گئی. وہ کیا ہے؟ دعا کے بارے میں کہ اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پر آ جائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا کا دے دیا گیا کہ خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت جب ایک روزے دار افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس وقت اپنے رب کو مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اسی لیے پھر یہاں پہ یہ بالکل مناسب تھا کہ اس کو بتا دیا گیا کہ تم نے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، لہذا تم جو دعا کرو گے میں ضرور قبول کروں گا. مزید احکام بیان کیے اس کے روزے کے کہ روزے کی رات میں بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، جائز ہے، جا سکتے ہو. وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں معاف کر دیا. تو پہلے دن اور رات دونوں میں یہ چیزیں حرام تھیں کہ آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا، لیکن اس میں مسئلہ ہوتا تھا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی کہ رات میں کوئی تم پر پابندی نہیں ہے. دن میں پابندی تھی، بس وہ رہے گی باقی، وہ پابندی
بندی باقی ہے. تو اس کے بعد جو فرمائیں کہ فالآن باشروہن، تو اب یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جا سکتے ہو، جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو. تو یہ تینوں چیزیں، کھانا، اور پھر رات تک پورا کرنا ہے، یعنی مغرب تک. پھر فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیوی سے مباشرت مت کرو، وہاں سے معاملہ دور رہے گا، اس لیے کہ مسجد میں کرنی ہے، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے. اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اپنی مرضی کرنی ہے کہ نہیں نہیں عورتوں کو بھی گھر میں کروا دو. کس نے کہا؟ کہاں ہے؟ کوئی دلیل لاؤ. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کرے. مال کے بارے میں حکم دیا کہ اس طرح کھا لینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور نہ معاملہ حکام تک اس غرض تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناجائز طور پر جانتے ہوئے کھا جاؤ، کہیں رشوت کے ذریعے سے، کہیں اور کسی طریقے کے ذریعے سے، کہ دھمکی دی نہیں دو گے میں تمہیں پھنسا دوں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہی سب چیزیں ہوتی ہیں کہ دوسروں کا مال کھانا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. مزید احکام آئے حج اور قمری مہینوں کے حوالے سے. فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ہلال، نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات کی تعیین اور حج کے وقت کی تعیین کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو کیلنڈر ہے جو اللہ نے بنایا ہے، چاند کے ذریعے سے ہم اس کو مرتب کرتے ہیں. چاند دیکھیں گے تو مہینہ شروع ہو جائے گا،
تو یہ ہے اصل جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ طے ہوں گے. طلاق میں عدت اس کے لحاظ سے ہوگی, اور بھی کوئی مسائل ہیں تو اس کے لحاظ سے ہوں گے. یہ دوسرے عیسوی کیلنڈر کے حساب سے نہیں ہوں گے, وہ ہوں گے تو یہ قمری کیلنڈر کے حساب سے جو شرعی کیلنڈر ہے. اور اس طرح حج کا معاملہ ہے, رمضان کا معاملہ ہے, عید الفطر کا ہے, عید الاضحیٰ کا معاملہ ہے, یہ سب اسی کیلنڈر کے مطابق ہوں گے. اور فرمائیں کہ نیکی کا تصور تمہارا کیا ہے, کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو, بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی تقویٰ کی راہ اختیار کرے. یہ رسم و رواج, یہ ان کی رسم تھی کہ ہم اب پاک صاف آئے ہیں تو اس دروازے سے کیوں داخل ہوں جہاں سے ہم گناہ گار گئے تھے, تو لہذا پچھواڑے سے آ گئے, پیچھے سے پھلانگ کے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی ہے تمہاری, یہ نیکی کہتے ہیں اس کو. نیکی تقویٰ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے. تو یہی رسم و رواج کرنا کہ یہی سمجھنا کہ یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, کتنا بڑا ظلم ہے یہ. اور فرمایا اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں, حد سے تجاوز مت کرو, اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ ہے اس میں بھی قانون کہ اگر اس نے ایک مارا ہے تم نے بھی ایک مارنا ہے, تجاوز نہیں کرنا, حد سے نہیں بڑھنا. جنگ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں تو پھر سب کچھ ہوتا ہے پھر, لیکن کوئی زیادتی نہیں. والفتنة اشد من القتل, اور فتنہ برپا کرنا تو قتل کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور دیکھو مسجد حرام کے پاس ان سے قتال مت کرو, مکہ ہے, یہ مسجد الحرام ہے, خانہ کعبہ ہے, امن کی جا ہے, تو یہاں پر قتال نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کرنے میں پہل کریں. وہ شروع کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. تو فرمائیں کہ بس اگر وہ تم سے قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو, کافروں کی یہی سزا ہے. اگر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے, ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے, فتنہ ختم ہو جائے. یہ جو شرک اور کفر کا فتنہ ہے, اور حاکمیت صرف اللہ کی رہ جائے. اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ, پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے زیادتی کرنے کی, اس لیے کہ زیادتی تو صرف ظالموں پر ہوتی ہے. حرمت کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے, اور حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہوتی ہیں. بس جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو اتنا ہی جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہے. اللہ سے ڈرو, جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. تو اس طرح یہ بھی فرما دیا گیا کہ یہ تم نے یہ حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں خیال کرنا ہے, قتل و غارت نہیں کرنی, جو کوئی غلط بات ہے وہ نہیں کرنی, بلکہ ان کا احترام کرنا ہے. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر تم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے, لیکن اتنا ہی, اس سے بڑھ کر نہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اور احسان کرو, بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پہ حج و عمرہ کے احکام دے دیے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور حج و عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو, اللہ کا حکم ہے. اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کا جو جانور میسر ہو اسے ذبح کر دو. کہیں روک دیا گیا ہے, جنگ کی حالت ہو گئی, کسی دشمن نے روک لیا, پکڑ لیا, کوئی اور مسئلہ بن گیا, رک گئے, اب کیا کریں؟ تو ٹھیک ہے, وہیں جانور ذبح کر لو, کھول دو احرام. تو یہی ہے کہ انسان کو پھر جو فرمایا گیا کہ اپنی نیت کر لینی چاہیے کہ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی, کہ اللہ اگر میرے کوئی رکاوٹ آ گئی, کہیں پہ مجھے روک دیا گیا, تو جہاں میں روکو جاؤں وہیں میں حلال ہو جاؤں. تو ٹھیک ہے پھر یہ اگر اس نے شرط باندھ دی تو وہ پھر اپنا احرام کھول دے, اگلے سال پھر حج کر لے. یہ اس کے لیے آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر یہ نہیں کہا تو پھر اس کا دم دینا پڑے گا, اور اپنے سر اس وقت تک نہ مڑاؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. تو لہٰذا کھول سکتے ہو. احرام کھولنے کا ہی مقصد ہے کہ سر مڑانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احرام کھول دیا. تو ابھی قربانی تو کی نہیں آپ نے, تو پہلے اپنا پورا کر لیں, احرام پورا کریں, جو حج کے احکام ہیں وہ پورا کریں. جب آپ مینا میں آئیں گے 10 ذی الحجہ کو, جو وہاں پہ بڑے اس کو جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں, اب اس کے بعد آپ سر مڑائیں گے, قربانی کریں گے, طواف کریں گے. یہ ہے طریقہ جو قرآن نے بتایا. فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو
مال منڈا لے اور یہ فدیہ دے دے، چاہے تو روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس قسم کی مخالفت کی ہے احرام کی مخالفت میں، تو اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اس کا دم دینا پڑے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں۔ یا تو وہ جیسے فرمایا گیا ہے کہ 3 روزے رکھے گا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا ایک جانور ذبح کرے گا۔ یہ ہے، تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے گا۔ یہ اس صورت میں جب کہ احرام کی مخالفت ہو، احرام کی پامال کر دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ اور جسے قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ 3 دن ایام حج میں روزے رکھے اور 7 دن گھر واپس آ جانے کے بعد، یہ پورے 10 روزے ہیں، یہ اس کے لیے یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے آس پاس نہ ہوں، دور سے آئے ہیں، باہر سے آنے والے۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے بارے میں فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، وقت معلوم ہے۔ رمضان میں جا کے آپ حج نہیں کر سکتے، عمرہ کر سکتے ہیں بس۔ تو حج پھر اسی مہینے میں ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا، وہ اثناء حج مباشرت اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ و جدال سے اجتناب کرے۔ اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زاد راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو، بے شک سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے، مانگنا نہیں ہے۔ ارے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اور اس طرح حج کرنا ہے تقویٰ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ان کی جو کچھ اس میں جاہلیت کی رسمیں تھیں اس کے اوپر بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اسے یاد کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ پر اے قریش والو، تم لوگ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو تھے عرب قریش کے لوگ، یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت ہی اونچے لوگ ہیں، بہت ہی سپیریئر ہیں، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم حرم کی حدود میں ہی رہیں گے، عرفات حد حرم سے باہر ہے تو ہم نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ سے واپس۔ تو قریشی جو تھے وہ جاتے ہی نہیں تھے وہاں پر، رسم تھی جاہلیت کی۔ لیکن جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تک گئے، تو یہ سب پریشان جاہلیت والے قریشی، یہ کیا کیا انہوں نے، یہ تو خود قریشی ہیں، یہ وہ عرفات چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم نے جانا ہے، اس لیے کہ حج اسی وقت ہوگا جب عرفات جاؤ گے۔ حج تو عرفات ہی کا تو نام ہے، عرفات جو نہیں کیا اس کا حج کہاں ہوا، اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو لہذا فرمایا کہ جاؤ، جا کر وہاں پہ عرفات سے ہو کر آؤ، اور پھر مشعر الحرام مزدلفہ میں رات گزارو، اور اس طرح کرو جیسے تمہیں کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو تم گمراہ تھے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے، ان سے فرما دیا۔ اور جب اعمال حج پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کا ذکر کریں گے، آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ، اور پھر یہ دعا نہ کرے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے کرے گا تو اس کو ملے گا نا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما، ہم کو جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ان لوگوں کو اپنی کمائی دعا کا ایک حصہ ضرور ملے گا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کی یاد میں مشغول رہو، بس جو کوئی 2 دن میں جلدی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، جس نے جلدی نہیں کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے جو متقی ہے اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم لوگ اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تو حج میں یہ مراد ایام معدودات، یہ ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق جب واپس آتے ہیں عرفات سے، مزدلفہ سے، تو منی میں 10، 11، 12
3 دن یہ ہے، 10 تو وہ ہے عید کا دن، 11 12 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ تو اس میں سے چوائس دے دی گئی کہ یا تو 11 اور 12 رہ لو تم، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 12ویں کو چلے جانا پھر، یا تم 11 12 13 میں رہ لو۔ ولیمن ان کو لمن اتقا فرمایا، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ وہ پھر 3 دن رہتے ہیں، پھر وہ 13 تاریخ کو پھر وہ نکلیں گے وہاں سے کنکریاں مار کے تینوں جمرات کو پھر نکلیں گے، تو لہذا یہ بھی جائز ہے۔ تو دونوں طرح جائز فرما دیا گیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن ثواب زیادہ ہوگا اس کو جو 13ویں کو بھی رہتا ہے وہاں پر اور پھر جاتا ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو پسند آئے گی اور وہ اللہ کو اپنے دل کی صداقت پر گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بدترین جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو کتنے ہی لوگ جو اپنے جھگڑنے میں اپنی اس میں جو بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ شخص سچا ہے، حق پر ہے، نہیں، آپ کو اس کی باتیں پسند آئیں گی لیکن وہ اس قابل نہیں ہے۔ جب وہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کھیتوں اور مویشیوں کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کا غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، پس جہنم اس کے لیے کافی ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے کہ یہ مانتا تو نہیں ہے بلکہ اور اکڑتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، اپنی جان بھی، مال بھی، گھر بھی، سامان بھی، جائیداد بھی، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ لوگ پسند ہیں۔ تو اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام میں پورے چلنا ہے، تمام پورے اسلام کی شریعت کو پوری طرح اپنانا ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست تو ہماری جو وہ برٹش ہے، اکنامکس جو ہے ہماری وہ امریکن ہے، ہمارا رہنا سہنا جو ہے وہ فرینچ ہے، تو پھر اسلام صرف اس مسجد میں بس نماز پڑھ لی ادا ہو گئی، ختم بات ہو۔ تو نہیں، پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان تو یہ نہیں کرنے دیتا نا، وہ تو کہتے کہ نہیں، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہاں بھی چلے جاؤ، وہ بھی چلے جاؤ، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، سب کچھ چلاتا ہے۔ بس اگر تم لوگ اپنے پاس کھلی نشانی آ جانے کے بعد بھی راہ حق سے پھسل جاؤ گے تو یقین جانو کہ اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اسی لیے پھر اللہ کی نشانیاں آنے کے بعد پھر بھی آدمی پھسل جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں عذاب لے کر آ جائے اور فرشتے آ جائیں، ان کے معاملے کا فیصلہ ہو جائے اور تمام امور بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ تو یہ تو اس انتظار میں ہے کہ اب قیامت کب آئے گی۔ تو یہی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتیں نہیں مانتی۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تب ہم سنبھلیں گے؟ نہیں، بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، ہم نے انہیں بہت ساری کھلی نشانیاں دی تھی، اور جو کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل دے گا، اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ اشارہ کیا بنی اسرائیل کے اس کفر و سرکشی پر جو انہوں نے کیا تھا، ان کے اوپر سرزنش ہے کہ اگر تم نے بھی یہی کیا تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اور ان کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دیکھو سارے، یہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے، بس یہ بیٹھے ہوئے، انہیں کیا پتہ۔ تو فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور اہل تقوی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی فوقیت دے گا، کافروں پر ان کو بلند مقام ہوگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بے حساب روزی دیتا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلے سبھی لوگ ایک دین پر قائم تھے، پھر اس میں اختلاف پیدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور عذاب جہنم سے ڈرانا تھا۔ ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل کی تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں فیصلہ کر دے کہ جس میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، یہ فیصلے وہاں ہو جائیں گے۔ اور اس میں اختلاف ان لوگوں سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ یہ اختلاف کرنے والے یہ لوگ ہیں، کتاب ہے ان کے پاس،
اور کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود صرف آپس کی دشمنی اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا. یہ ہے اصل سبب، دشمنی آپس میں، تعصب، حسد، عناد، کینہ، بغض. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی اس مختلف فی بات میں حق کی طرف رہنمائی کی. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حال تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے والے لوگوں کے کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں آئیں، تکلیفیں لاحق ہو گئیں، اور اس طرح جھنجھوڑ دیے گئی کہ اللہ کے رسول اور مومن پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہی فرمائیں کہ جنت کا سودا اتنا آسان نہیں ہے. یہ بہت ہی محنت کرنی ہوتی ہے، مشقتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. اسی لیے جیسے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر کا تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور مشرکین کی زیادتی پوری انتہا پر تھی. ان کا ظلم و ستم، ان کی یہ تمام یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے آپ مدد کیوں نہیں مانگتے؟ دعا کیجیے ہمارے لیے، ہم کس مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یہ لوگ ہم پر کوئی رحم نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے زمانے میں مسلمان آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور یا تو اس کے لوہے کے کنگے سے اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا. یہ حالت ہوتی تھی دین والوں کی. تو اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو پورا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ دین پورا ہوگا. یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کو ڈر نہیں ہوگا. چرواہا اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے سے ڈرے گا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، یہ جلد بازی کر رہے ہو. صبر کرو، وقت آئے گا. تو یہ آپ نے سمجھایا، یہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو بس جنت میں چلے جاؤ گے آسانی سے، اتنی جلدی، اتنی آسانی سے. یہ مشقتیں، یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ کس کے لیے ہیں؟ تمہیں اس سے گزرنا ہوگا، تبھی جنت ملی ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، ٹھاٹ سے آرام سے اے سی میں ہیں، مزے کر رہے ہیں، کھانا پینا ہے، عیاشی ہے، جنت بھی پکی ہے. نہیں، جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی. یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجیے جو مال بھی تم چاہو خرچ کرو، جو بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. اور تم جو کار خیر کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کو پورا علم ہوتا ہے. نیت تمہاری اچھی ہے، نیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا. دوبارہ پھر جہاد کا ذکر آ رہا ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ تم کو ناپسند ہے. بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہے، اور بہت ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. تمہیں کیا معلوم کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے؟ تم تو ظاہر دیکھ رہے ہو کہ یہ تو بڑی خطرناک کام ہے کہ میں جاؤں جنگ میں، جہاد میں جاؤں، اپنی جان بھی جاؤں، مر جاؤں گا. تو فرمایا برا لگے گا، لیکن تمہیں کیا معلوم کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے؟ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، کہ آپ نے تو اس میں قتال کر ڈالا، تو یہ کیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، مسجد حرام سے والوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے. تم تو صرف ایک چیز کی بات کر رہے ہو نا، یہاں تو اتنے بڑے جرائم ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں. تو یہ کیا، یہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو تم سمجھتے ہو صرف یہ ہے کہ اشہر حرم میں کیا ہے اس لیے. تو فرمایا کہ اہل توحید کو ان کے دین عقیدے کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے. یہ تمہارا جرم ہے کہ تم نے ان کو کس طرح مکے میں داخل ہونے نہیں دیا. اور اے مسلمانوں، اہل کفر تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کی اطاعت میں ہو تو تمہارے دین سے تمہیں مرتد کر دیں گے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اسلام سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں. اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور پھر حالت کفر میں مر جائے گا تو اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے.
اور وہی لوگ جہنمی ہوں گے، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ان کے لیے جو مرتد ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ جاتے ہیں، ان کی سزا بتا دی ہے کہ وہ اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، انہی کو رحمت ملے گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مزید احکام دیے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت گناہ ہے، گناہ کی باتیں ہیں یہ، اور لوگوں کے لیے کچھ منفعت بھی ہے، کہ وہ لوگ شراب کے نشے میں جاتے تھے باہر، وہاں پہ جا کر پھر اپنی اونٹنیوں کو ذبح کر دیتے تھے، خوب گوشت تقسیم ہو رہا ہے تو غریبوں کا مزہ آ جاتا تھا، غریبوں کو گوشت مل گیا، کھانے کو مل گیا تو ان کا فائدہ ہو گیا، لیکن یہ گناہ بھی ساتھ ساتھ میں ہو رہا ہے کہ یہ شراب پی رہے ہیں، ان کے گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑے ہیں، اور آپ سے لوگ پوچھتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تمہاری ضروری اخراجات سے زیادہ ہو سب خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں میں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو شراب کا جو حکم دیا گیا وہ بھی تدریجاً نافذ ہوا۔ یہ آیت پہلی آیت ہے کہ جس میں صرف یہ بتایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء میں آئی، اس میں کہا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ، اس سے دور کر دیا گیا۔ تیسری آیت آئی سورہ مائدہ میں، اور اس میں کہہ دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سب شیطانی کام ہے، چھوڑ دو، ترک کر دو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں اس کو تدریج سے اس کو حرام کرا دیا۔ پھر انفاق کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی کر سکتے ہو، جو بھی زائد ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو، تو یہ پہلا حکم تھا۔ لیکن بعد میں پھر وہ زکوٰۃ کا حکم آ گیا، صدقات کا حکم آ گیا، تو یہ حکم منسوخ ہو۔ تو فرمایا کہ دنیاوی اور اخروی امور کے بارے میں، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے مال کی اصلاح ہو وہی بہتر ہے۔ اگر تم اپنا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ ملا دو گے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یتیم کے مال کو کون خراب کرنے والا ہے، کون اس کی اصلاح کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو لہذا تم اپنا خیال رکھو کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس بچے کے ساتھ اس کا مال، اس لیے کہ اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، تو اب اس کا کھانا ہے، وہ تو بچہ ہے، کھانا اس کا رکھا نہیں کھایا اس نے، اب کھا نہیں سکتے ہم کیسے کھائیں، تو اس کا کھانا ہے تو وہ بیکار ہو گیا، پھینک دیا۔ تو فرمایا کہ نہیں ایسی اتنی سختی نہیں ہے، ملا لو اس میں، ٹھیک ہے، اس کا حصہ اس کو دے دیا، اس نے کھا لیا، بس ٹھیک ہے، باقی تم کھا لو، یہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا مال ہڑپ کر گئے، اس کا باپ تو ہے ہی نہیں، ماں کیا کر لے گی، چلو جی چاچے جی کھا گئے، ماموں جی، خالو جی، جو بھی سارے رشتہ دار کھا گئے اس بچے کا مال، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، جس سے سورہ نساء میں فرمایا گیا۔ تو فرمائے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بڑا صاحب حکمت ہے کہ اس نے تمہیں یہ احکام دے دیے ہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائے نکاح مت کرو، تمہارے اوپر حرام ہے۔ مومن لونڈی بھی ہو تو آزاد مشرک عورت سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ یہ تو مشرک عورت ہے، چاہے تمہیں بہت ہی اچھی لگے، بہت ہی خوبصورت ہو، نہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان، تو مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ کوئی مرد کسی مشرک عورت سے کر سکتا ہے، نہ کوئی عورت کسی مشرک مرد سے کر سکتی ہے، دونوں حرام۔ یہود و نصارہ کی صرف اجازت دی گئی، ہمیں مشرکین سے اجازت نہیں ہے۔ اور مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ تمہیں بہت ہی اچھا لگے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تگڑا ہے، بڑا گورا چٹا ہے، نہیں، مشرک ہے تو نہیں دو اپنی بیٹی اس کو، ایک غلام کو دے دو لیکن اس کو مت دو۔